سروں سے محبوب کی باتیں کرا لیتا ہے، اور دنیا کو ابھی ہمارے مزاج کا پتہ نہیں ہے، دنیا کو ابھی ہمارے مزاج کا پتہ نہیں ہے۔ میرے امام نے بڑی کھل کے بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، انہوں نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ لوگوں کو لگا ہوگا کہ ندیم فیضی نے موقع کی غنیمت سمجھتے ہوئے کلام پڑھا ہے تاکہ مقبولیت مل جائے۔ میں کہتا ہوں دنیا کان کھول کے سن لے، نقیب ہوں، خطیب ہوں، شاعر ہوں، مفسر ہوں، محقق ہوں، مدقق ہوں، پروفیسر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، جب بات حضور کی ذات پہ آتی ہے نا تو ہر خطیب کا خطاب مصطفیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا اس بات کو اچھی طرح جان لے، جب حضور کی ذات پہ کوئی انگلی اٹھتی ہے تو سب کا جو موضوع ہوتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر شخص کا تکیہ کلام میرے نبی کی بات ہوگی۔ اور خدا کی قسم آج کی بات نہیں، یہ چھچھندر کیا جانے جو آئی لو محمد پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، اگر نہ پڑھی ہو تو سنو، ہماری تاریخ میں بلال کا تذکرہ آتا ہے، بلال کا ذکر ہماری تاریخ میں آتا ہے، زنیرہ ہماری ہسٹری میں آتی ہیں، پڑھو نا تاریخ، سمیہ ہماری تاریخ میں آتی ہیں، پڑھو نا ہماری تاریخ۔ آج بھی بات حضور کی آئے گی نا تو سوچنا مت کہ تم بچ جاؤ گے۔ میں تمہیں بتا دوں، حضور کی امت گناہگار تو ہے لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے۔ میری سمجھ میں بھائی، میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آتی۔ بندہ کہتا ہے یہ جلسہ کرا رہے ہیں، انہیں نماز نہیں آتی ہے، ان کی داڑیاں نہیں ہیں، یہ جلسہ کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر کون کرائے گا جلسہ؟ کہ کوئی ہو تہجد گزار وہ جلسہ کرائے۔ میں نے کہا یہ تیری سوچ ہوگی، ہم تو جلسہ اس نیت سے کراتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ان کا کرم ہو گیا تو نیکوکار بن جائیں گے۔ واہ 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 مفتی صاحب، آواز صحیح کرو۔ صابر خان شہید ہو گئے، صابر صحیح، ہاں اس کو صحیح کرو۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ ان کی باتیں نیک ہی لوگ کریں گے، یہ نیک ہی کرائیں گے، ان کا کرم ہوگا تو باتوں کے صدقے میں اللہ نیک بنا دے گا، ہے نا؟ میرا امام کہتا وہ جو نہ تھے، کیا بات ہے، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، خدا کی قسم۔ میرے بھائی، بڑے بھائی بیٹھے ہیں، بال سارے سفید ہیں لیکن مسکرا کے حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ ان کا بڑھاپا ان جوانوں کی جوانی پہ بھاری ہے جو محتاجوں کی طرح بیٹھے رہ گئے۔ میں چاپلوسی کرنے نہیں آیا ہوں، ورنہ میں فری جنت بانٹوں، غلامی کرنے آئے میرے آقا کی۔ بات حضور پہ ہونا تو پھر سر اور گردنیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں، جس دن یہ سر حضور کے لیے نہ کٹے تو یہ بوجھ بن کے رہ جائیں گے کندھوں پہ۔ ہم نے تو سر رکھے ہی حضور کے لیے، یہ سن لو کان کھول کے، ہم نے سر رکھے ہی حضور کے لیے ہے۔ اگر اب بھی کوئی پیر کہتا ہے کہ اب نگی بولا جائے گا مصلحت کے خلاف ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے ہم نگی بولیں گے یہ سلیقے کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے، میں کھل کے کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر امن چاہتے ہو تو نبی کے ساتھ غداری نہ کرنا، اس لیے کہ سارے سمجھوتے اگر ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کی ذات میں جا کے ہوتے۔ لاجواب لاجواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ جی کیا رنگ ہے، ارے رنگ خطابت۔ انشاءاللہ ہر ہاتھ میں آئی لو محمد ہوگا، یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ کالے پیلے نیلے کتھئی جھنڈے چھوڑو، سارے جھنڈے ہرے ہونے چاہیے۔ بالکل کیسے ہوں گے؟ ہرے گنبد خضرا کیسے ہوں گے؟ گنبد خضرا کے دنیا کو بتائیں گے یہ کلر صرف درختوں پہ نہیں، عاشقوں کے سینوں میں بھی یہی کلر رکھا ہوا۔ یہ خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا، اب دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ حد ہو گئی ہے،
ہمارے گھر چھینے ہم خاموش رہے، ہماری مارکیٹیں توڑی ہم خاموش رہے، ہماری زمینوں پہ قبضے ہوئے ہم خاموش رہے، ہمارا حق چھینا گیا ہم خاموش رہے۔ اب بات حضور پہ آ گئی ہے، بات قوم اتنی بے غیرت نہیں ہے کہ تم بول کے نکل جاؤ اور مومن چپ رہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان فتنہ پرور اور شیطانوں کے خلاف ہندو بھی کھڑے، سوشل میڈیا چیک کریں، سکھ بھی کھڑے، عیسائی بھی کھڑے، آج سارے محمد کے نام کا جھنڈا لے کے کھڑے۔ اور میں ایک اسٹیٹس پڑھ رہا تھا، ایک غیر مسلم نے، ہندو نے اسٹیٹس لگایا اور اس نے کہا کتنوں پہ کیس کرو گے، کتنوں پہ کیس کرو گے، تم گنتی بھرو کیس کرنے والے۔ انہوں نے کہا 100 کروڑ ہندو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور 22 کروڑ محمد عربی کے غلام لانے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عاشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، شان رسالت۔ واہ مفتی صاحب، لاجواب۔ کیوں جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ حضور کا احسان صرف کلمے والوں پہ نہیں، ہر اس شخص پہ میرے نبی کا احسان ہے جس کے گھر میں بیٹیاں کھیل رہی ہیں۔ سچ ہے، بیٹیاں کھیل رہی ہیں، میرے نبی کا احسان ہے جن کے آنگن میں بیٹیاں کھیل رہی ہیں۔ سچ۔ ہاں بوڑھو جوانوں بچوں یاد رکھنا، جن گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان لگتے ہیں۔ صحیح بات، اللہ۔ ہاں یہ انقلاب آیا کہ نہیں میرے حضور کے آنے سے؟ انقلاب، بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان لگتے۔ شادی کر دی ہو نا، پھر ابا سے پوچھو کہو کیا حال ہے، تو باہر چوک میں بیٹھ کے کہتا جب سے بیٹی گئی ہے نا دل نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، جب سے بیٹی گئی ہے نا دل نہیں لگ رہا ہے۔ اچھا بتانا، تو اسے قتل کرنے پہ فخر کرتا تھا نا، تو گلا دبا کے کہتا تھا میں نے 70 ماری ہیں بیٹیاں، تو گلا گھوٹ کے کہتا تھا لو جی کامیاب ہوں میں بیٹی کو قتل کر کے آیا ہوں، آج بیٹی کے لیے آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ تو رو کے کہتا یہ سارا کرم 12ویں والے مصطفیٰ کا ہے۔ تو ہر اس شخص پہ میرے نبی کا احسان ہے جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں، گھر میں بیٹیاں مسکرانی میرے نبی کا احسان ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے نا تو آج بیٹیاں نہیں ہوتی، آج بیٹیاں نہیں ہوتی۔ وہ انقلابی پیغمبر جس کے نام سے بھی چھچھندروں کو چڑے نا، کاش وہ پڑھ لیتے میرے حضور کی تاریخ۔ اور میں بتا دوں جس نے حضور کو قریب سے پڑھ لیا گیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، جس نے حضور کو قریب سے پڑھا ہے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے نا، آج ہمارے گھروں میں اتفاق نہیں ہے نا، جلسہ بھی ہم ہی کراتے ہیں، مخبری بھی ہم ہی کرتے ہیں، جلسہ بھی ہمارا، آپتی بھی ہم لگاتے ہیں۔ ایک جلسہ نہیں، ایسے سینکڑوں جلسے۔ میں ان نام نہاد مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا قیامت میں حضور کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر روکتے رہ گئے تھے لیکن رکا نہیں، آج کا رکا بھائی نہیں، رکا نا، اور رک بھی نہیں سکتا ہے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، ہے نا؟ اختر بھائی یہ پیسوں کا سلسلہ بند کر دو، رکھ لو بھائی اپنی جیب میں اپنا پیسہ، بات سن لو، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، پرمیشن میرے بھائیوں کو نوجوانوں کو بہت کم وقت کی ملی ہے، لیکن بات چل رہی ہے نا تو میں کر رہا ہوں، ذرا بول دے سبحان اللہ۔ اگر حضور نہ ہوتے تو بیٹیاں نہیں ہوتی، اس لیے آج سکھ بھی حضور کے لیے کھڑا ہے، ہندو بھی حضور کے لیے کھڑا ہے نا۔ وہ ایک غیر مسلم ایمان لایا نا تو اس سے پوچھا کسی نے کہ تو ایمان لایا کیوں، تیری کون سی وجہ ایسی تجھے لگی جو تو ایمان لے آیا؟ اس نے کہا میں آخری پیغمبر کی سیرت پہ ریسرچ کر رہا تھا، سنتے رہنا۔ کہا کہ میں نے ریسرچ میں دیکھا کہ فتح مکہ کا دن ہے، وہ 14-15 ہزار مجاہد ساتھ لے کے مکے میں آ رہے ہیں۔ کہنے لگے مکے سے پہلے ایک راہ جب آئی تو ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی راستے میں۔ کتیا سمجھتے ہیں؟ کتیا بولتے ہیں۔ کہنے لگے کہ 14,000 تلواریں ان کے پیچھے تھیں، لیکن جب دیکھا ایک کتیا راستے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی، کہتے حضور اپنی سواری سے اتر گئے
اور جہاں کتیا دودھ پلا رہی حضور نے کھڑے ہو کر کے ہاتھ یوں لگایا، کہا راستہ بدل دو، راستہ بدل دو۔ واہ کیا بات ہے، کیا کردار ہے۔ اور سرکار نے اس نے کہا کہ حضور نے 8-10 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کتیا کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں کہ دھوکے سے بھی کسی کی سواری اس کے پاس سے نہ گزرے، کیونکہ یہ جانور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا ہے اور دودھ پلانے میں خلل نہ آئے۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا جو جانوروں پہ اتنا کرم کرنے والا ہے وہ انسانوں پہ کتنا کرم کرنے آیا ہے۔ لاجواب لاجواب میرے مصطفیٰ کی سیرت، واہ کردار مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ سلامت رکھے، واہ کیا بات چھیڑ دی ہے، واہ رسول کے غلام، کیا بات چھیڑ دی ہے، واہ حضرت۔ کیا بات، آئی لو محمد کی صدا ہے۔ سلامت رہو، خدا سلامت رکھے۔ یہ کردار میرے پیغمبر نے پیش کیا، اور لوگ بات کرتے لوگوں نے سروں پہ حکومتیں کی ہیں، میرے محبوب نے دلوں پہ حکومتیں کی ہیں۔ لوگوں نے سروں پہ حکومتیں کی ہیں، اور سروں پہ حکومت وہ کرتا ہے جس کی تلوار تیز ہوتی ہے، اور دلوں پہ حکومت وہ کرتا ہے جس کا کردار پیارا ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے دلوں پہ حکومت کی ہے، دلوں پہ حکومت کی ہے، اور یاد رکھیے گا جس کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے نا وہ آسانی سے دلوں سے نکالا نہیں جاتا ہے، دلوں سے نکالا نہیں جاتا ہے۔ پوچھا گیا کس عمل سے؟ کہا اس عمل سے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک دوسرا عمل بتاؤں، ایک غیر مسلم نے حضور کے ریسرچ کی سیرت پہ، توجہ ہے نا، میں کردار بتا رہا ہوں، ان آتنکوادیوں کو کردار بتا رہا ہوں جو میرے نبی کے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمارا ملک امن کی زمین، یہ شانتی کی زمین، یہاں پہ سکون کی زمین کہا جاتا ہے ہندوستان کو۔ اور یہ یاد رکھیے گا راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا، اس نے بہت پہلے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مقاصد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بہت پہلے راحت اندوری نے کہا تھا، تو ہندوستان سب کا ہے، سب کا ہے۔ ارے ہمارا جگرہ دیکھو، ہر دھرم کے لوگ اپنے مذہب کو آزادی سے مناتے ہیں، لیکن ایک کال کیا مس کال بھی تھانے تک مسلمان کی نہیں جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے ہمیں قانون نہیں آتا ہے، ایسا نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں سب پتہ، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کال تو کیا مس کال بھی تھانے تک نہیں جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تیرا دھرم ہے، تو اپنے دھرم کو منا، ہم اپنے دھرم کو مناتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جو ہے سارے لوگوں کو بھائی پہلے آ جایا کرو، یہ آیا نہ کرو، خدا سلامت رکھے۔ رکھو کرسی بس میری سن لے تھوڑی دیر، ہے نا، بس توجہ کر لیں، میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنے والا ہوں، بات جتنی دینی تھی آج ندیم بھائی نے پیغام دے دیا ہے۔ ہر دن خطیب نہیں، کبھی شاعر بھی بول جاتے ہیں، تو ہو گئی یہ بات، توجہ ہے، بس میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ میرے حضور کے کردار کا معاملہ ہے، کردار کا دنیا کو بتاؤ۔ آج سکھ بھی کھڑا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں سکھ کے ہاتھ میں بھی آئی لو محمد کا ایک بینر لگا ہوا ہے، ہندو بھی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بھی آئی لو محمد۔ جب تک یہ محبتیں رہیں گی نہ تو ہندوستان نہ ٹوٹا تھا، نہ ٹوٹا ہے، اور نہ ٹوٹے گا۔ ہم انہی محبتوں کو چاہتے ہیں، اور رہ گئی نفرت پھیلانے والے چنٹو، ان کی اوقات کھٹمل سے زیادہ نہیں۔ ہاں بھائی، ہاں سیدھی سی بات ہے، یہ نفرتی ہیں، اور ہم ملک میں نفرت پھیلانے نہیں دیں گے، نفرت پھیلانے ہم پیار بانٹیں گے۔ میرے نبی کا اخلاق آپ دیکھیں، دوسرا بندہ حضور کی سیرت کو پڑھ کے کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا، اس سے پوچھا تو کیوں ہوا؟
اس نے کہا میں حضور کی سیرت کا یہ باب پڑھ رہا تھا، پڑھیں اور آپ بھی یاد رکھیے گا۔ کہتے میں نے پڑھا کہ حضور بیٹھے مدینے کی چوک کی زمین ہے، سرکار ایک دیوار سے دیکھ لگا کے بیٹھے، چند بچے کھیل رہے۔ کہتے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے حضور میرا بچہ کھیل رہا ہے، اسے لے جاؤں، اسے لے جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا نہ لے کے جاؤ، چلے گئے۔ پھر ظہر میں آئے، حضور اب لے جاؤں؟ کہا نہیں۔ پھر ظہر کے بعد آئے، حضور اب لے جاؤں؟ کہا ہاں لے جاؤں۔ پھر کہتے ہیں حضور میں 3 مرتبہ آیا، آپ نے منع کیوں کیا؟ فرماتے تجھے کیا لگتا ہے میں صبح سے یوں ہی بیٹھا تھا؟ میں جو صبح سے بچوں کا کھیل دیکھ رہا ہوں میں یوں ہی بیٹھا ہوں؟ حضور کیوں بیٹھے؟ کئی بچوں میں کچھ یتیم بھی کھیل رہے تھے، میں نے تمہیں اس لیے اجازت نہیں دی، اگر تم اپنے بیٹے کو آواز دے کے لے کے جاتے نا تو یتیم کے دل میں خیال آتا کاش ہمارا باپ بھی ہمیں لینے کے لیے آتا۔ تو محبوب نے اس احساس کی بھی حفاظت فرمائی ہے کہ کسی یتیم کو بھی یتیم ہونے کا احساس نہ ہو۔ یہ کردار کی جھلک ہے میرے نبی کی، کردار کی جھلک ہے۔ ایک تیسرا بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اس سے پوچھا گیا تو نے کیوں کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا میں نے بھی حضور کا ایک کردار کی جھلک دیکھی۔ کہا کیا کہ حضور بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا کہہ رہے حضور میرا بچہ صبح سے نہیں مل رہا، اماں پریشان ہے، اس کی رو رہی ہے یا رسول اللہ بچہ نہیں مل رہا، حضور دعا فرمائے میرا بیٹا مل جائے۔ ابھی یہ بات کہی تھی کہ اتنے میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور اس کا بچہ فلاں پہاڑی کے پاس پیڑ کے نیچے کھیل رہا ہے۔ اتنا سنا وہ دوڑنے لگے، حضور نے فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ کہا حضور کیوں؟ کہاں جا رہا ہے؟ حضور بچہ مل گیا نا، آپ کی بارگاہ میں آتی بچے کا پتہ مل گیا۔ حضور نے فرمایا جا تو رہا ہے لیکن سن بیٹا کہہ کے آواز مت دینا، بیٹا کہہ کے آواز مت دینا۔ حضور کیوں؟ کہا بیٹا حضور میرا ہے، صبح سے نہیں ملا ہے، بے قرار ہوئے۔ فرمایا نہ بیٹا مت کہنا، ہو سکتا ہے انہی بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، جب تو یہ بیٹا کہہ کے آواز دے گا نا تو یتیم کی آنکھیں بھر آئیں گی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا کہنے والا ہوتا۔ فرمایا نام لے کے آواز دینا، بیٹا تیرا ہے، لیکن سن محمد یہاں دل توڑنے نہیں آیا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ لاجواب کردار مصطفیٰ۔ جب یہ کردار کی جھلکیاں دیکھی، جب یہ کردار کی جھلکیاں دیکھی تو غیر بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے، غیر بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور یہ 12ویں کا جھنڈا لگایا ہے، اور یہ جو آج محفل سج رہی ہے بلا وجہ نہیں، بلا وجہ نہیں، یہ حضور کی آمد کی برکتوں کا صدقہ ہے، برکتوں کا صدقہ ہے۔ میرے نبی تشریف لائے، میں نے کہا ہر وہ شخص میلاد منا رہا ہے جس کے گھر میں بیٹیاں مسکرا رہی ہیں، بغیرتوں کو چھوڑ کے ہر وہ شخص جھنڈا لگائے جسے لگتا ہے حضور نے بیٹیاں بچا کے احسان کیا ہے۔ ہاں جی، حضور نے بیٹیاں بچا کے احسان کیا ہے، کتنا بڑا احسان۔